ایک شکار چار تیار پارٹ 3۔ وہ اس لیے مجھے بلا رہی ہے، میں ادھر جا رہا ہوں، مجھے آتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ میری امی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ میں پھر بائک پہ باہر آ گیا۔ میں اپنی بھابھی کے گھر پہ پہنچا تو بھابھی نے مجھے کچھ دوائیوں کی لسٹ بتائی۔ پھر بھابھی نے بتایا کہ آج رات ان کا بھائی گھر نہیں آئے گا۔ میں تو بہت ہی خوش ہو گیا کیونکہ میں بھی یہی سوچ کے آیا تھا کہ آج رات میں بھابھی کے ساتھ رکوں گا۔ پھر میں نے کہا بھابھی رات میں بھی یہیں پہ رکنے والا ہوں، تو کھانے کا بھی کچھ کر لیتے ہیں۔ بھابھی کہنے لگی ہاں میرے گھر پہ امی بیمار ہے اسی لیے میں پکا تو نہیں سکتی، تم ایک کام کرو ہوٹل سے بھی کھانا بھی لیتے آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں باہر آیا، ضروری سامان لیا اور اچھا سا کھانا لے کے گھر آ گیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا بھابھی آپ کا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ تو وہ کہنے لگی کہ جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اگر 2-3 دن بھی نہیں آتا تو میں یہیں پہ رکوں گا۔ اور پھر میں نے بھابھی کو آہستہ سے کہا، میں نے کہا بھابھی اب تو موقع مل چکا ہے، آج رات پوری میں آپ کے ساتھ گزاروں گا اور جتنا بھی آپ نے استعمال کیا اس سے زیادہ میں کروں گا۔ پھر بھابھی نے کہا کہ ہاں ضرور، بس امی کو دوائیاں دے کر سلا لوں اور پھر میں آتی ہوں۔ پھر میں ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ رات کے 10 بھی بج چکے تھے۔ پھر میری امی کا میرے پاس فون آیا، مجھے کہنے لگی تم ابھی تک گھر نہیں آئے؟ تو میں نے کہا امی میں تو آپ کو بتا کے آیا تھا کہ بھابھی کے گھر پہ مرد نہیں ہے اور ان کی امی کی طبیعت بھی آپ کو پتہ ہے، اسی لیے میں آج بھابھی کے گھر پہ رکنے والا ہوں۔ تو میری امی کہنے لگی تم کیوں رکو گے، میں تمہارے بڑے بھائی کو بھیج دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں امی رہنے دیں، ان کو بھی تو صبح آفس جانا ہوتا ہے۔ تو خیر جیسے تیسے میں نے امی کو ٹال دیا اور پھر میری بھابھی آئی، مجھے کہا کہ کھانا لگا دوں؟ میں نے کہا ہاں بھابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بھابھی گئی کچن میں کھانا نکال کے آئی اور ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ تو میں نے کہا بھابھی آج رات کون سا کمرہ ملنے والا ہے مجھے؟ پھر میری بھابھی کہنے لگی سارا گھر تمہارا ہے، جہاں دل کرے وہاں سو جاؤ، اور ویسے بھی امی تو سو چکی ہے۔ میں نے کہا چلیں بھابھی کھانا کھا کے اپنے روم میں چلتے ہیں۔ پھر میری بھابھی کہنے لگی اتنی بھی جلدی کیا ہے، آج تو تم پوری رات رکنے والے ہو تو اس لیے سکون سے کریں گے، آج میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں گی۔ میری بھابھی کہنے لگی کہ تمہارا بھائی تو چڑچڑا رہتا ہے، میں تو اس سے ڈرتی ہوں، اسی لیے میرا اس کے ساتھ دل بھی نہیں لگتا، تم بہت اچھے ہو، کاش میری شادی تمہارے ساتھ ہو جاتی تو میری زندگی جنت بن جاتی۔ میں نے کہا ہاں بھابھی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں خود بھی یہی سوچتا ہوں کہ کاش آپ میری بیوی ہوتی تو کتنا اچھا مجھے لگتا۔ پھر میری بھابھی نے کہا کہ ایک فلم ہے جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی اور میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ فلم اس کے ساتھ دوبارہ دیکھوں گی جس سے میں پیار کرتی ہوں۔ میں نے کہا کون سی بھابھی؟ وہ کہنے لگی دل کا رشتہ انڈین فلم ہے، وہ لو اسٹوری فلم ہے، تو آج ہم دونوں فلم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھابھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، بھابھی کے گھر میں کوئی اور تھا نہیں تو اس لیے میں کبھی ان کو چھیڑتا، کبھی کہاں ہاتھ لگاتا تو کبھی کہاں۔ خیر پھر بھابھی نے فلم لگائی اور میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بھابھی میری گود میں سر رکھ کے سو گئی اور میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ فلم کافی ہو چکی تھی اور رات کے تقریباً 1 بھی بج چکا تھا۔ پھر میں نے اپنا سامان بھابھی کے ہاتھ میں دیا، میں نے کہا اس کے ساتھ کھیلتی رہیں اور ہم فلم بھی دیکھتے رہے۔ مجھے میری بھابھی کہنے لگی ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہارے بھائی کے مقابلے میں تمہارا بہت اور بہت صحت مند ہے، اس سے تو بہت اچھے طریقے سے کھیلا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا بھابھی آپ نے تو ابو کا بھی دیکھا ہے نا، اس سے بھی بڑا ہے کیا؟ تو میری بھابھی کہنے لگے تمہارے ابو کے ساتھ میرا دل نہیں کرتا، وہ تو میں نے تمہیں بتایا تھا نا، وہ خود ہی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، اب میرا ان سے جان چھڑوانا مشکل ہو رہا ہے۔ پچھلی دفعہ پتہ نہیں تمہارے ابو کیا کھا کے آیا تھا، 1 گھنٹہ وہ میچ کھیلتا رہا۔ خیر اب فلم ختم نہیں ہوئی تھی لیکن میرا دل فلم میں نہیں لگ رہا تھا کہ اب بھی شروع ہو جاؤں۔ میں نے کہا بھابھی باقی فلم ہم کل دیکھیں گے۔ میری بھابھی کہنے لگی کل تو میرا بھائی آ جائے گا۔ خیر میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر رات کے تقریباً 2 بجے تک فلم بھی ختم ہوئی اور بھابھی مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ مجھے کہنے لگی کہ جتنا دل چاہے یہاں رکو اور پھر ٹی وی لاؤنج میں جا کے صوفے پہ سو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امی اٹھے اور ہم دونوں کو دیکھ نہ لے۔ ویسے وہ اٹھنے والی تو
ہے نہیں کیونکہ اس نے نیند کی دوا کھائی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بیڈ پہ بیٹھا ہی تھا، بھابھی کہنے لگی تم بیٹھو، میں واش روم سے ہو کے آتی ہوں۔ جب وہ واش روم سے آئی تو میں اسے دیکھ کر ایک دم دنگ رہ گیا، کیونکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں، جس سے دیکھ کے میں پاگل ہو گیا۔ اور پھر 3 گھنٹے تک ہم نے 3 پاریاں کھیلی، پھر صبح بھی ہو گئی اور مجھے بھابھی کہنے لگی جاؤ ٹی وی لاؤنج میں جا کے سو جاؤ۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھابھی کی کام والی صبح آئے گی تو میں اس سے بھی سیٹنگ کروں گا، کیونکہ وہ بھی بھابھی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں صوفے پہ آیا اور آ کے سو گیا۔ مجھے کافی دیر نیند نہیں آئی اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ پھر دروازے پہ بیل بجی، میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ کام والی تھی۔ مجھے کہنے لگے صاحب جی میں کب سے بیل بجا رہی ہوں، آپ یہیں پہ تھے کیا؟ میں نے کہا وہ سو رہا تھا نا، سب اسی لیے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 10 بج چکے تھے۔ پھر وہ کام والی مجھے کہنے لگی صاحب جی آپ اس صوفے پہ سو رہے تھے، میں تو اب یہاں کام کروں گی، آپ ایسا کریں اندر جا کے سو جائیں۔ میں نے دیکھا تو میری بھابھی اور اس کی امی بھی ابھی تک سو رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کام والی کو بلایا اور اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔